لوگ اب دیکھ رہے ہوں گے بشمول پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش اور تمام تر فار ایسٹ ایشیا، تمام تر ساؤتھ ایسٹ ایشیا، کیا گزری ہے کل رات ان پروانوں پہ جو کہ سر پہ کفن باندھ کے، اور لٹرلی سر پہ کفن باندھ کے نکلے ہیں، اور وی آر پراؤڈ کہ اس میں ایک پاکستانی بھی موجود ہیں. لیکن جوہر صاحب کیا لگ رہا ہے آپ کو، یہ پہلی مرتبہ مناظر نہیں، اس سے پہلے 5 یا 6 فلوٹلاس جا چکے ہیں. فریڈم فلوٹلا آئی ریممبر کہ جس میں پاکستان سے صحافی بھی گئے تھے، اور پھر کیا ہوا وی آل نو. کیا ہونے جا رہا ہے؟ اگین وہی ایپیسوڈ ریپیٹ ہوگا، گرفتار کر لیا جائے گا، واپس بھیج دیا جائے گا، یا پھر جو ابھی بھی سیٹ اسیل ہیں کچھ جہاز، ڈو یو تھنک کہ دے ہیو انف آف دس کہ وہ پہنچ پائیں؟ جی بالکل. دیکھیں اسرائیل کا اس میں ان کی ایک پالیسی جو ہے نا، ہمیشہ سے ہی اس طرح کے فلوٹلاس جب بھی آئے ہیں، اور پاس میں بھی کئی بار اس طرح ہوا ہے جب وہاں پہ انسانی حقوق کے بالکل صریحاً وہاں پہ جو ہے نا دھجیاں اڑائی گئی ہیں، اور جہاں پہ مظالم ہوئے ہیں، دنیا سے اس طرح کی امداد آئی ہے وہاں پہ. لیکن انہوں نے ہمیشہ یہی کیا ہے، وہ جیسے انٹرنیشنل واٹرز سے ان کے ٹیریٹوریل واٹرز میں آتے ہیں تو وہ ان کو پھر روک لیتے ہیں، اور پھر جو ہے تو اس میں کوئی جو ہے نا کوئی انسپیکٹڈ نہیں ہے. میں تو ایکسپیکٹ کر رہا تھا فارچونیٹلی، حالانکہ اس میں دیکھیں بہت زیادہ وہ گریٹر پوری دنیا میں ظاہر ہے جاتی جاتی ہے، ایک بہت بڑا نام اس وقت. حالانکہ ینگ کی خاتون ہے جو ہے، اور دوسری طرف یہ سینیٹر مشتاق بھی پاکستان سے وہاں پر، لیکن ان کو اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. تو وہ یہ اس طرح نہیں پہنچنے دیں گے جب تک کہ ان کا کوئی معاہدہ نہیں ہوگا حماس کے ساتھ، جو کہ ٹرمپ کروانے کی کوشش کر رہے ہیں اس وقت. وہ کوئی بھی امداد کو اس وقت ایک ویپن آف کے طور پہ، ٹول آف طور پہ یوز کر رہے ہیں کہ امداد نہ پہنچے تو جو لوگوں پہ پریشر پڑ رہا ہے، حماس پہ بھی پریشر پڑ رہا ہے اس کی وجہ سے، تو وہ اس کو اس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ جی جہاں جتنی لائک کنڈیشنز ہیں وہاں پہ جینوسائیڈ لائک کنڈیشنز ہیں، تو وہ اس کو بالکل ایز اے پریشر دیکھتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جوہر صاحب آئی وانٹ ٹو ٹیک یو ٹو دا 20 پوائنٹس آف بٹوین وہ جو پروپوزل ہے اسرائیل اور یو ایس کے درمیان. آپ دیکھیں اس وقت میں فیصل ہم سب بیر منیمم کی طرف سوچ رہے ہیں. بیر منیمم کیا ہے؟ غزہ والوں کی غذا. لیکن ان کے بارڈرز ہیں، ان کی جگہ ہے جہاں جسے آکیوپائی کیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں کون سوچ رہا ہے؟ دیکھیں بیسیکلی جو ابھی یہ 20 پوائنٹ فارمولا ہے، یہ تو صرف ابھی فی الحال جنگ بندی کے لیے ہے نا. اٹس بیسیکلی دیئر ٹو جسٹ اینڈ دس کانفلکٹ جو ابھی ہو رہا ہے غزہ میں. وہ لارجر کوسچن جو ہے فلسطینین اسٹیٹ ہوڈ کا، وہ تو اس میں ایڈریس نہیں ہو رہا. اس پہ ایک ریفرنس موجود ہے اس میں، بٹ وہ بھی بہت ایمبیگوس سا ہے. وہ تو ایک مطلب جو اب ایک الگ کوسچن ہے جس پہ الگ مذاکرات ہوں گے کسی وقت، اور اس پہ ظاہر ہے جو کوئی بھی اگر بات ہوتی ہے. لیکن اس کی تو بیک ڈراپ آسلو اکارڈز ہے نا. آسلو اکارڈز میں جو طے پایا تھا فارمولا، وہ عمل اس پہ عمل درآمد ابھی تک اسرائیل کر رہا. تو لیکن ابھی جو سچویشن ہے اس میں آپ نے صحیح کہا. دیکھیں یہ ابھی جو 20 پوائنٹ فارمولا ہے، یہ تو اس بارے میں ہے کہ وہاں پہ جو ایک لٹرل جینوسائیڈ ہو رہا ہے اس کو روکا جائے. وہاں پہ جو بالکل ابھی جو 2 ملین کے قریب لوگ ہیں ان کی زندگی بچائی جائے. بالکل جو کہ دیکھیں وہاں پہ بجلی پانی ہے، نہ وہاں پہ کھانا جو ہے کسی قسم کا، نہ دوائیاں ہیں، نہ ہیلتھ کیئر کسی قسم کی، نہ اسکول چل رہے ہیں. بالکل زندگی کی جو بیسک کمیونٹیز ہے ختم ہے. 90% وہاں پہ بلڈنگز بھی تباہ ہو گئی، سینٹرز بھی نہیں ہے. مطلب وہاں پہ تو اس وقت ایسے ہے کہ مطلب انسانیت کی توہین ہو رہی اور ایک مظالم کی داستان ہے. تو اس کو روکنا ہے. تو اس کو روکنے کے لیے اگر کچھ بھی معاہدہ ہوتا تو اس کو مسلمان ملکوں نے بھی اس لیے دیکھا، وہ بھی اسی طرح یہ معاہدہ جو ہے بالکل اسرائیل کی ٹرمز پہ ہے. ٹھیک ہے، حماس کے لیے تو یہ معاہدہ جو ہے ایک ٹرمز آف سرنڈر ہے بیسیکلی. ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود مسلمان ملک چاہتے ہیں کہ چلیں یہ ختم تو ہو اس وقت یہ کانفلکٹ، تاکہ جو 2 ملین 22 لاکھ مسلمان وہاں پہ ہیں ان کی زندگیاں تو بچائی جائیں. ان کو جو اس وقت اشد امداد چاہیے، جو بالکل ایک جو ہے نا ان کو اس قسم کی حالت ہے، وہ تو کم از کم ان کو تو سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.